صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ سورۃ الحجر کا پہلے درس چل رہا تھا، وہ سورت مکمل ہوئی۔ آج سورۃ النحل کا درس شروع ہوا ہے۔ اس سورت کی 4 آیات شروع کی تلاوت کی گئی۔ اس سورت کا نام سورت نحل رکھا گیا۔ نحل جمع ہے نحلتن کی، نحلہ کہا جاتا ہے شہد کی مکھی کو۔ اس سورت کے اندر شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ ہے اور شہد کا بھی تذکرہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے اندر بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں، اسی نسبت سے اس کا نام سورت نحل رکھا گیا۔ اس سے پہلے مفسرین نے لکھا ہے کہ 69 صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ یہ نزول کے اعتبار سے 70واں نمبر ہے ان کا، اور یہ ہجرت سے کچھ وقت پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو بیان فرمایا ہے، اور قیامت کا بھی تذکرہ اس صورت کے اندر آتا ہے۔ اس صورت کے اندر 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ پچھلی آیت کے صورت کے اندر آخر میں تھا کہ کافر لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ عذاب کب آئے گا جس کے بارے میں آپ ڈراتے ہو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ ڈراتے رہیے ان کو، یہ مانتے ہیں تو ان کی خیر ہے، نہیں مانتے ان کا ہی نقصان ہے۔ تو اس صورت کے شروع کے اندر ہی اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ بیان فرمایا کہ وہ قیامت جس کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں وہ آ ہی پہنچی ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے سمجھ لیں کہ آ ہی گئی ہے۔ بس ہر کسی کی الگ الگ قیامت ہے کہ بس جس کی بھی آنکھیں بند ہوئی اس کی قیامت صغریٰ شروع ہو چکی ہوتی ہے، تو اللہ کا حکم آ پہنچا ہے۔ بس یہ لوگ کس چیز کی جلدی کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت پاک ہے اور بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جس سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت سے شریک ٹھہرانا یہ کیسے گوارا یہ کرتے ہیں؟ یہ لوگ سب کو اللہ رب العزت ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت پاک ہیں، بلند و بالا ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہیں؟ وہی اللہ ہے جو فرشتوں کو نازل کرتا ہے راز کی باتوں کے ساتھ اپنے حکم سے جس پر بھی چاہے اپنے بندوں میں سے۔ بے روح سے معنی مفسرین نے راز کی بات لکھی ہے، اور وہی راز کی بات کہ وحی بھیجتے ہیں اللہ رب العزت جس پر چاہیں۔ یہ وحی کسی خاص بندے پر نازل نہیں ہوتی، نہ یہ عبادت پر موقوف ہے، نہ ریاضت پر موقوف ہے کہ کوئی بہت زیادہ عبادات کرنے والا ہو اس کے اوپر وحی آ جائے، بلکہ اللہ کے حکم سے اپنے بندوں کے اوپر جس کے اوپر اللہ رب العزت چاہتے ہیں ان کے اوپر وہ وحی نازل ہوتی ہے، اور فرشتے اترتے ہیں اس کے پاس کہ ان کا یہی حکم ہوتا ہے کہ ان کو آ کے یہ حکم دیتے ہیں کہ ان کو ڈراؤ کہ بے شک اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو، سوائے میرے اور کوئی معبود نہیں، بس ان کو مجھ ہی سے ڈراتے رہو۔ ہر نبی کا یہی کام تھا، ہر نبی نے یہی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، تم اللہ رب العزت سے ہی ڈرتے رہو۔ اس کے علاوہ انبیاء اکرام کی اور کوئی خاص دعوت
نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہر نبی نے آ کے یہی کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی پروردگار سے ڈرتے رہو۔ پھر اللہ رب العزت کی اگلی آیت کے اندر خلقت کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو، زمین کو حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ پیدا کیا، اور اللہ رب العزت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں کہ اللہ کے کوئی شریک نہیں، اللہ رب العزت اکیلے ہیں، سب کچھ آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کرنے والے۔ ہر کسی چیز کا مقصد ہوتا ہے بنانے کا۔ یہ ٹپائی جو بنانے والے نے، اس کا مقصد تھا کہ اس کے اوپر قرآن پاک رکھا جائے گا یا کوئی چیز رکھی جائے گی۔ کرسیاں بنائی، اس کے بھی مقاصد ہوئے، ہر چیز کے مقاصد ہیں، بغیر مقصد کی کوئی کسی چیز کو نہیں بناتا۔ تو اللہ رب العزت نے اتنے آسمان اور زمین پیدا فرمائے، وہ بھی حق کے ساتھ اور کسی حکمت کے ساتھ، کسی مقصد کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت کے برابر کون دوسرے ہو سکتے ہیں؟ کوئی ہیں تو اس طرح کی کوئی ایک مثال ہی لا کر دکھلا دیں کہ کوئی چیز اس طرح کی بنانے والے ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے، بس وہ اچانک کھلے طور پر جھگڑالو بن جاتا ہے کہ اللہ کے متعلق ہی جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ بھی معبود ہے، فلاں بھی معبود ہے، حالانکہ وہ دیکھے تو صحیح کہ شروع میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ایسی چیز سے پیدا کیا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، ایسے نطفے، ایسے قطرے سے، اور اس کے باوجود بھی کچھ بڑا ہو جانے کے بعد، جوانی ہو جانے کے بعد پھر اللہ کے متعلق جھگڑتا رہتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے رہتا ہے اور واضح طور پر لڑتا رہتا ہے۔ اپنی خلقت کی طرف انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرے کہ کس ایسے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے جو ناپاک ہے، کپڑے پر لگ جائے کپڑا ناپاک، جسم پر لگ جائے جسم ناپاک، اس سے پیدا کرنے کے بعد جب بڑا ہو کے تکبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ پہنچا اللہ کا حکم، پس تم اس کے بارے میں جلدی مت کرو۔ کس چیز کے بارے میں وہ لوگ جلدی کیا کرتے ہیں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے اور بلند بالا ہے ان چیزوں سے جس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ينزل الملائکة بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اور اللہ رب العزت اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے حکم سے جس کے اوپر چاہے اپنے بندوں میں سے، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ انذروا، کہ تم ڈراؤ، انہ لا الہ الا انا فاتقون، پس اس کے سوا کوئی معبود نہیں سوائے میں، فاتقونی، پس تم مجھ ہی سے، اللہ فرماتے ہیں کہ ڈرتے رہو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ رب العزت وہ ہیں کہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا حق کے ساتھ۔ تعالی عما یشرکون، اللہ رب العزت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ایک نطفے سے، بس اچانک وہ کھلے طور پر جھگڑالو بن جاتا ہے۔